العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین، الفرقان عربی کلاسز میں آپ سبھی کا استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ ہم نے کل کی کلاس میں ضمیروں کے بارے میں پڑھا تھا کہ آخر یہ ضمیر ہے کیا اور ان کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے۔ تو کل کی کلاس میں ہم نے غائب کی ضمیروں کے بارے میں جانا تھا کہ آخر غائب کی جو ضمیریں ہوتی ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں اور ان کا استعمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ آج ہم ضمیر ہی کی ایک قسم اور وہ ضمیر کی قسم ہے حاضر کی ضمیریں۔ ہم آج کی کلاس میں دیکھیں گے کہ حاضر کی جو ضمیریں ہیں ان کا استعمال ہم اور آپ کیسے کرتے ہیں اور وہ کون کون سی ضمیریں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ حاضر کی جو ضمیریں ہیں، مخاطب کی جو ضمیریں ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم 3 مذکر ضمیروں کے بارے میں دیکھیں گے کہ مخاطب کی 3 مذکر اور اس کے بعد مخاطب میں ہی 3 مؤنث کی ضمیروں کے بارے میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلے کل کی کلاس میں ہم نے غائب کی ضمیروں کے بارے میں جانا تھا، آج ہم مخاطب کی ضمیروں کے بارے میں جانیں گے کہ کون کون سی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے انتا۔ انتا یہ ہے مذکر کی ضمیر اور یہ واحد کے لیے آتا ہے، اکیلے کے لیے آتا ہے۔ اسی طریقے سے 2 کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ انتما آتا ہے۔ انتما 2 مذکر کے لیے، 2 میل کے لیے ہم انتما کا استعمال کرتے ہیں، اور 3 اگر ہم میل کا استعمال کریں یا 3 سے زیادہ مذکر کے بارے میں ہم بولیں تو اس کے لیے انتم آتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے ان کو مذکر کی مخاطب ضمیروں کے بارے میں جانیں گے اور ان کے استعمال کے بارے میں جانیں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ مخاطب میں مذکر کی 3 ضمیریں آتی ہیں۔ ایک اگر بولنا ہے مخاطب کے لیے تو انتا لائیں گے، 2 اگر بولنا ہے، 2 مخاطب کو ہمیں کرنا ہے، 2 لوگوں کو مخاطب کرنا ہے تو ہم عربی زبان کے اندر انتما لائیں گے، اور اگر ہم 3 لوگوں کو یا 3 سے زیادہ لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں تو ہم انتم استعمال کریں گے۔ آئیے ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم ان ضمیروں کو، ان مذکر کی ضمیروں کو استعمال کرتے ہیں، کیسے ہم کسی کو ان ضمیروں کے ذریعے سے مخاطب کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ انتا یہ اکیلے کے لیے آتا ہے، واحد کے لیے آتا ہے، ایک شخص کو مخاطب کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب اگر ہمیں کسی کو مخاطب کرنا ہے کہ جیسے آپ ایک طالب علم ہو تو ہم بولیں گے انتا لائیں گے ایک کے لیے، اور اس کے آگے جو بھی ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو کہیں گے آپ ڈاکٹر ہیں، اگر کوئی طالب علم ہے تو کہیں گے آپ ایک طالب علم ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم جملہ بولتے ہیں اردو میں، اور سیم اسی طریقے سے عربی میں بھی بولتے ہیں کہ انتا طالب، انتا طالب، جس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ ایک طالب علم ہیں، یعنی ہم سامنے والے سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک طالب علم ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں مخاطب کرنا ہے 2 لوگوں کو کہ آپ دونوں کے دونوں طالب علم ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ انتما لائیں گے، اور اس کے آگے یہاں پر طالبن کا جو تسنیہ آتا ہے، طالبن کا جو ڈوئل آتا ہے وہ ہم یوز کریں گے، کیونکہ یہ انتما یہ 2 لوگوں کے لیے آتا ہے۔ ایسے ہی طالبن کو ہم دیکھیں گے کہ اس کا تسنیہ کیا آتا ہے، ڈوئل کیا آتا ہے، تو دیکھیں گے طالبان، انتما طالبان، جس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ دونوں کے دونوں طالب علم ہیں۔ اسی طریقے سے کہیں گے کہ آپ سب کے سب طالب علم ہیں، تو اس کو ہم عربی زبان کے اندر دیکھیں گے کہ انتم کا استعمال کریں گے، انتم، اور آگے جو بھی لائیں گے وہ طالبن کی جمع لائیں گے، تو کہیں گے انتم طلابن، انتم طلابن، آپ کے سب طالب علم ہیں۔ تو ہم نے دیکھا مخاطب کی ضمیروں کے بارے میں
کہ مذکر کے جو یہ تینوں کے تینوں جو مذکر کے لیے آتے ہیں، مذکر کے لیے آتے ہیں، میل کے لیے آتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے، ہم نے اس کو دیکھا کہ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ لہذا اگر ہم کسی ایک بندے کو، کسی ایک شخص کو مخاطب کریں اور کہیں کہ آپ ایک طالب علم ہیں، تو اس کے لیے ہم کیا بولیں گے؟ انت طالب، کہ آپ ایک طالب علم ہیں۔ اگر ہم کسی دو بندوں کو مخاطب کریں تو ہم اس کے لیے کیسے کہیں گے؟ انتم طالبانی، طالبان، آپ دونوں کے دونوں طالب علم ہیں۔ اگر ہم بہت سارے لوگوں کو مخاطب کرنا چاہیں اور کہیں آپ سب کے سب طالب علم ہیں، تو کیا کہیں گے؟ انتم طلاب۔ طلاب۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کس کے لیے آتا ہے؟ جمع کے لیے آتا ہے، جمع پلورل کے لیے آتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے آگے آنے والا وہ بھی جمع ہی رہے گا۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ انتما کیا ہے؟ دو کے لیے آتا ہے، تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں طالبان یہ بھی دو کے لیے آئے گا۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ انتا کیا ہے؟ سنگولر ہے، واحد ہے، اس کے آگے آنے والا جو بھی رہے گا وہ سنگولر ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہم نے مخاطب ضمیروں کے بارے میں دیکھا کہ مخاطب میں جو مذکر کی ضمیریں ہوتی ہیں وہ کیسے استعمال کی جاتی ہیں، کیسے سے جملے بنائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اب آگے ہم دیکھیں گے مؤنث کی ضمیریں کون کون سی ہیں اور ان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے ایک عورت کو مخاطب کرنے کے لیے ہم انتی لائیں گے۔ انتی، انتی، ایک عورت کو مخاطب کرنا ہے تو کیا کہیں گے؟ انتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر دو کو مخاطب کرنا ہے تو کیا کہیں گے؟ انتما، انتما، انتما۔ اسی کے ساتھ اگر تین عورتوں کو یا تین سے زیادہ عورتوں کو ہمیں مخاطب کرنا ہے تو ہم کہیں گے انتنا، انتنا، انتنا۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ایک عورت کو مخاطب کرنا ہے تو ہم کہیں گے انتی، اگر دو عورتوں کو مخاطب کرنا ہے تو ہم کہیں گے انتما، اگر تین یا تین سے زیادہ عورتوں کو ہمیں مخاطب کرنا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ انتنا۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں گے کیسے ہم انتی کو، انتما کو اور انتنا کو اپنے جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ لہذا انتی کیا ہے؟ یہ فیمیل ہے، کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ یہ فیمیل ہے۔ اب اس کے لیے ہم جو بھی لائیں گے آگے آنے والا وہ بھی فیمیل لائیں گے، تو کہیں گے انتی طالبتن، طالبتن، جس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایک طالبہ ہو، آپ ایک طالبہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں کہنا ہو کہ تم دونوں کے دونوں طالبہ ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ انتما طالبتان، طالبتان۔ انتما طالبتان۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں کہنا ہے آپ سب کے سب طالبہ ہو، ساری بچیوں کو مخاطب کر کے کہنا ہے کہ آپ سب کے سب کیا ہیں؟ طالبہ ہوں، طالبہ ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ انتنا طالباتن، طالباتن، کہ آپ سب کے سب کیا ہیں؟ طالبہ ہیں۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ مخاطب کی جو ضمیریں ہیں وہ کتنے طرح کی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ تین جو یہ ضمیریں اوپر کی ہیں وہ مذکر کی ضمیریں ہیں۔ ہم ان مذکر کی ضمیروں سے مذکر لوگوں کو ہم مخاطب کریں گے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نیچے کی جو ضمیریں لکھی ہیں انتی، انتما، انتنا، یہ سب کے سب مؤنث کی ضمیریں ہیں۔ ہم ان کا استعمال کسی عورت کو مخاطب کرنے کے لیے کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم کچھ اور مثالیں دیکھیں گے جس سے ہمارے سامنے اور یہ ضمیر، یہ مخاطب کی ضمیریں مکمل طریقے سے سمجھ میں آ جائیں۔ اسی طریقے سے ہم کہیں گے صدیق، انتا مسلم، اگر ہمیں کہنا ہے کہ آپ ایک مسلم ہو، آپ ایک مسلم ہو، تو ہم کیا کہیں گے؟ اسی انتا کا استعمال کریں گے کسی مذکر کو استعمال کرنے کے لیے کہ آپ ایک مسلم ہو، تو انتا
मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, अंता मुस्लिमुन, जिसका मतलब यह हुआ कि आप एक मुसलमान हैं। अगर हमें कहना है कि आप दोनों के दोनों मुसलमान हैं तो क्या कहेंगे? अंतुमा मुस्लिमाने, माने, आप सब के सब। अगर हमें कहना है कि आप सब के सब मुसलमान हैं तो क्या कहेंगे? अंतुम मुस्लिम मुस्लिमूना, मुस्लिमूना। ये तो हमने देखा कि हम इन ज़मीरों के जरिए से किसी मुखातब को मुखातब कर रहे हैं, किसी सामने बैठे हुए शख्स को मुखातब कर रहे हैं, और हम एक अगर शख्स है तो उसके लिए अलग ज़मीर ला रहे हैं। अगर दो लोग बैठे हैं सामने, हम दो से बात कर रहे हैं तो दो वाली ज़मीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम सामने बैठे हुए एक पब्लिक है, तादाद लंबी, तो हम उसके लिए अंतुम का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं अंतुम मुस्लिमूना, आप सब के सब मुसलमान हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि अगर हमें कहना है कि आप एक मुस्लिम औरत हो तो क्या कहेंगे? अंती मुस्लिमतुन, मुस्लिमतुन, क्या कहेंगे? अंती मुस्लिमतुन, आप एक मुस्लिम औरत हो। अगर हमें कहना है कि आप दोनों के दोनों मुसलमान औरत हो तो क्या कहेंगे? अंतुमा मुस्लिमताने, क्योंकि ये ता जो है ये फीमेल की अलामत होती है। इसी ता, ये गोलता के जरिए से हम जान जाते हैं कि बात फीमेल की चल रही है, मोनस की चल रही है। तो इस ता को हम गायब नहीं करेंगे बल्कि इसी ता के आगे अलिफ और नून जोड़ देंगे। मुस्लिमा तानी, तानी, कि आप दोनों की दोनों क्या है? मुसलमान औरत हैं। अगर हमें कहना है कि आप सब के सब क्या है? मुसलमान औरत हैं तो क्या कहेंगे? अंतुन्ना मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, अंतुन्ना मुस्लिमातुन, आप सब के सब क्या हैं? मुसलमान औरतें हैं। तो ये जो ज़मीरें हैं ये अक्सर इस्तेमाल की जाती हैं। ये हम अपने जब किताब, कोई भी अरबी किताब पढ़ते हैं तो उन किताबों के अंदर ये ज़मीरें खासतौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। कुरान मजीद हम जब पढ़ते हैं तो उसमें इन ज़मीरों का इस्तेमाल किया जाता है। आज हम इस क्लास के अंदर अंता, अंतुमा, अंतुम और अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, आज की क्लास के अंदर अगर हम इसको सीख जाते हैं कि ज़मीरें किस लिए होती हैं, इनसे हम किन को मुखातब करते हैं, तो हम जब यहाँ समझे रहेंगे तो जो कुरान मजीद हम जब पढ़ेंगे या अरबी इबारत पढ़ेंगे तो वहाँ हमें कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं आएगी और हम जान जाएंगे कि ज़मीरों से हम सामने बैठे हुए शख्स से बात कर रहे हैं। अगर एक शख्स है तो उसके लिए अंता ला रहे हैं, अगर दो हैं तो अंतुमा की बात चल रही है, और अगर अंतुम लिखा है तो उससे बहुत सारे मुखातब बैठे हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। और अगर ये अंती, अंतुमा, अंतुन्ना अगर कहीं लिखा है तो हम उसे समझ जाते हैं कि ये जो बात चल रही है फीमेल की बात चल रही है। अगर अंती है तो एक औरत की बात चल रही है और वो भी मुखातब है। अंतुमा लिखा है तो दो औरतों की बात चल रही है जो सामने बैठी हुई हैं, सामने है हमारे। अंतुन्ना अगर है तो उससे बहुत सारी औरतें होती हैं जिनसे हम खिताब कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो ये ज़मीरें मुखातब की ज़मीरें हैं और इन ज़मीरों का इस्तेमाल अगर हम यहाँ सीख जाएंगे तो आगे चल करके हम जब अरबी इबारत पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। बस आज की क्लास में हम मुखातब की ज़मीरें पढ़ रहे थे। अब मैं आपके सामने कुछ मिसालें रखूंगा और आपसे कहूंगा कि उनको इस्तेमाल करिए और उसका तर्जुमा भी करिए। लिहाजा करना हो, किसी आदमी के बारे में कोई बात कहनी हो तो हम और आप बोलते हैं कि फला साहब डॉक्टर हैं, फला साहब इंजीनियर हैं, फला साहब ये काम करते हैं। तो ये हमारी रोजमर्रा की बोलचाल में इस्तेमाल की जाती है। ऐसे ही जब हम अरबी जुबान में आते हैं तो अरबी जुबान के अंदर भी हम और आप अरबी जब बोलते हैं तो इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी आदमी से कहते हैं कि आप एक डॉक्टर हैं तो क्या कहेंगे? अंता तबीबुन, तबीबुन, क्या कहेंगे? अंता तबीबुन, आप तो एक डॉक्टर हैं।
اگر ہم کہنا ہے کہ آپ دونوں کے دونوں ڈاکٹر ہیں تو کیا کہیں گے؟ طبیبان، انتما طبیبان، طبیبان. آپ دونوں کے دونوں ڈاکٹر ہیں. اگر ہم کہیں گے کہ آپ سب کے سب ڈاکٹر ہیں تو کیا کہیں گے؟ انتم انتم اطباء، اطباء، اطباء. کیا کہیں گے؟ انتم اطباء، آپ سب کے سب کیا ہیں؟ ڈاکٹر. اسی طریقے سے اگر کہیں کہ آپ ایک نرس ہیں، ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ ایک نرس ہیں تو کیا کہیں گے؟ انتی ممرضۃن، ممرضۃن. کیا کہیں گے؟ انتی ممرضۃن، آپ ایک نرس. کیا کہیں گے؟ آپ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ نرس ہیں تو کیا کہیں گے؟ انتی ممرضات انتم، آپ دونوں کے دونوں نرس ہیں تو کیا کہیں گے؟ انتما ممرضتان، ممرضتان. یہ ہو گیا. کہنا ہے کہ آپ سب کے سب نرس ہیں تو کیا کہیں گے؟ انتن ممرضات ممرضات، ذات ممرضات، آپ سب کے سب نرس ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ یہ عربی بول چال میں بھی وہی طریقہ ہے جو ہم اردو بول چال میں استعمال کرتے ہیں کہ سامنے والے کے بارے میں ہم کوئی خبر دیتے ہیں اور سامنے والے کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ تو ایک ڈاکٹر ہیں. سامنے والے کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ تو ایک ڈاکٹر ہیں تو انتا طبیبن کہتے ہیں. اس میں خبر بھی ہو جاتی ہے، تعریف بھی ہو جاتی ہے. تو یہ ہم نے دیکھا کہ انتا طبیبن ہم نے کہا تو جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں. انتما طبیبانے کہا تو جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دونوں کے دونوں ڈاکٹر ہیں. تو یہ ہم نے پورا کا پورا جملہ دیکھ لیا. ضمیر، مخاطب ضمیر کی ساری کیٹیگری دیکھ لی، کیسے ہم واحد کو، تثنیہ کو اور جمع کو اپنے جملے میں استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم کچھ اور مثال دیکھتے ہیں. اگر ہمیں کہنا ہے اپنی بول چال میں کہ آپ ایک تاجر ہیں، آپ ایک بزنس مین ہیں تو کیا کہیں گے؟ انتا تاجر، تاجر، انتا تاجر. اگر کہنا ہے کہ آپ دونوں کے دونوں تاجر ہیں، بزنس مین ہیں تو کیا کہیں گے؟ انتما تاجران، تاجرانی. اگر کہنا کہ آپ سب کے سب ڈاکٹر، سب کے سب بزنس مین ہیں تو کیا کہیں گے؟ انتم تجار، تجار. انتم تجار. تو ہم نے دیکھا کہ مذکر کے لیے ہم کس طریقے سے سینٹینس بناتے ہیں اور مذکر کی جو ضمیریں ہیں ان کا استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہمیں استعمال کرنا ہے کہ فیمیل کو ہم کیسے اور استعمال کریں اور کیسے اس کی مثال جانیں تو کہیں گے کہ آپ ایک دوست ہیں تو کیا کہیں گے؟ صدیقہ. ابھی مذکر کے لیے تو صدیقون آتا ہے اور اگر مؤنث کے لیے استعمال کرنا ہے تو اسی میں تا جوڑ دیتے ہیں گول کا. تو کہیں گے انتی صدیقتن. کہ انتی صدیقتن جس کا مطلب کیا ہو کہ آپ تو ایک دوست ہیں. اور اس کے بعد کہیں گے آپ دونوں کے دونوں دوست ہیں تو کیا کہیں گے؟ انتما صدیقتان، صدیقتان. انتما صدیقتان. اسی طریقے سے اگر کہنا ہے آپ سب کے سب جو ہیں وہ دوست ہیں، سہیلی ہیں تو کیا کہیں گے؟ انتنا صدیقاتن صدیقاتن.
یا آپ سب کے سب کیا ہیں؟ دوست دوست ہیں. تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہم مخاطب کی جو ضمیر ہیں ان کا استعمال کیسے کرتے ہیں, کیسے ان کے ذریعے سے جملے بناتے ہیں. یہ تو صرف ایک پیٹرن ہے, اسی پیٹرن پر آپ چلے جائیے اور بہت سارے جملے بناتے چلے جائیے. تو ہم اگر اس طریقے سے ایک دو مثالوں کے ذریعے سے ہم یہاں سیکھتے جائیں گے تو آگے کی اور جو مثالیں ہیں اس کو بنانے میں آسانی ہو جائے گی. بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں, آپ ایک انجینئر ہیں, آپ ایک نرس ہیں, آپ ایک ٹیچر ہیں. اس طریقے سے سامنے والے سے بات کرتے ہوئے سامنے والے کے بارے میں خبر دیتے ہیں. تو اگر ہم یہاں یہ پیٹرن سیکھ جائیں گے, یہ قاعدے سیکھ جائیں گے, ان کا استعمال ہم جان جائیں گے تو ہمیں جملے بنانے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں آئے گی.